جس وقت ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت جو بغداد کے بڑے بڑے چوک اور چوراہے ہیں وہاں پر علماء کرام میں جو بحثیں ہو رہی تھیں ان کا موضوع یہ تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام، اور جو مسواک ہوتی ہے اس کا سائز شریعت میں کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ مسواک کے شرعی سائز پر علماء کرام بحث کر رہے تھے۔ اور پھر جو بغداد کے ساتھ ہوا ہلاکو خان کے ہاتھوں، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے سنائی ہے کہ جب کوئی قوم فکری زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس میں تنگ نظری آ جاتی ہے اور وہاں پہ فضول بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں جناب احسن اقبال صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ہلاکو خان اور بغداد کے جو علماء کے جو مناظرے ہیں ان کا ذکر کیا اس میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ جاگنا ہوگا وگرنہ ہمارا انجام بھی تباہی ہوگا۔ تو یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد سے میں اس سوال پہ غور کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ہم فکری اور سیاسی تنگ نظری اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں؟ تو آج ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو احسن اقبال صاحب نے جو مثال دی ہے ہلاکو خان کی، میں آج اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا، اور اس کے لیے میں نے آج خاص طور پہ زحمت دی ہے احسن اقبال صاحب کو۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو آپ نے ہلاکو خان کی مثال دی اور اپنے اس ٹویٹ کے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جاگنا ہوگا ورنہ ہمارا انجام تباہی ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آج پاکستان میں فکری تنگ نظری اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ کئی سو سال پہلے ہلاکو خان کے دور میں بغداد کے جو علماء اور اہل فکر و نظر ہیں اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے؟ شکریہ عامر میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موضوع پہ آپ نے مجھے دعوت دی اور کچھ کہنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوں۔ میرے پیٹ میں وہ گولی ہے جو ایک نفرت کی بنا پہ مجھے ماری گئی، اور وہ نفرت جو ایک نوجوان کے میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور میسیجنگ کے ذریعے بھری گئی کہ نعوذ باللہ جیسے ہم کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور اس نوجوان نے سمجھا کہ وہ غازی علم دین شہید بن جائے گا اگر وہ میری جان لے لے گا۔ تو میرے لیے یہ موضوع بڑا پرسنل ہے کہ ہم اس وقت جو معاشرے کے اندر نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں اور جو ہمارے ہاں عدم برداشت جس سطح پہ پہنچ گئی ہے، آپ نے ایک نہیں کئی مناظر دیکھے ہیں۔ دیکھیے سیالکوٹ میں کیا ہوا۔ سیالکوٹ میں ایک ایسا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں ایک سری لنکا کے شہری کو جس طرح موب نے لنچ کیا، اس کو مارا، اس کی ناش کو گھسیٹا۔ ہمیں ساری دنیا کے سامنے معافی مانگنی پڑی، معذرتیں کرنی پڑیں۔ جڑاں کے اندر کیا ہوا کہ جس طرح سے موبز نے جا کے وہاں پہ گرجوں کو جلایا اور جو کچھ کیا، اس کے بعد ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے بھی معافیاں مانگ رہے تھے اور پوری دنیا میں بھی وضاحتیں دے رہے تھے۔ یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح جو اچھرے میں جس کے اوپر میں نے یہ ٹویٹ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک بہادر پولیس آفیسر نے ہمت کی اور اس خاتون کو ریسکیو کیا، ورنہ ایک ایسا… لیکن اس بہادر پولیس آفیسر کے وہاں پہ آنے سے پہلے وہاں پہ ایک کرسچن دکاندار تھے جس نے اس خاتون کو اپنی دکان میں پناہ دی۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل تعریف ہے اس کا عمل کہ ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں تو ایک عام برانڈ کے طور پہ چل رہا ہے، اور ہم لوگوں نے صرف چونکہ عربی میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو سمجھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور ہم اس خاتون کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یہ جو تنگ نظری ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تمہارے تک کوئی اطلاع پہنچے اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق چیزوں کو نہ کرو۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہر قوم اور ہر تہذیب ایک ایگزسٹنشل تھریٹ سے گزر رہی ہے، چونکہ دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ میں آپ کو کتنی مثالیں دوں، مثال کے طور پہ تسخیر کائنات ہے۔ یہ کس کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں؟ سخر لکم الشمس والقمر، کہ تمہارے لیے سورج اور چاند تسخیر کیے۔ مجھے بتائیے کون سا اسلامی ملک ہے جو تسخیر کائنات کی دوڑ میں ابھی پرائمری قاعدے پر بھی پہنچا ہو؟ آج اگر کائنات کی حدود جو ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں ٹیلیسکوپس فضا میں، تو وہ کہاں سے گئے ہیں؟ یورپ سے گئے ہیں اور امریکہ سے گئے ہوئے ہیں۔ چاند کے اوپر کس نے تسخیر کیا؟ چاند کو امریکہ نے کیا، روس نے کیا، چین نے کیا، ہندوستان نے کیا۔ یہ کوئی مسلمان ملک ہے؟ ہم
یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہمارے دیکھیں اصل میں یہ سارا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کی اصل تعلیم بھلا دی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا کہ میں خدا ہوں کسی حکم سے نہیں کہا, نشانیاں دکھائیں کہ تم سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے, بخارات سے بنتے بادل نہیں دیکھتے, بادلوں سے برستا می نہیں دیکھتے, چاند ستارے نہیں دیکھتے, ستاروں کا تیرنا نہیں دیکھتے. ان میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. ہم نے بصارت پہ شٹر ڈال دیا, عقل پہ تالا لگا لیا. اب ہمیں جو چیز اپنے منشی اور مرضی کے خلاف نظر آئے تو اس پہ پہ جاؤ پہ جاؤ پہ جاؤ. تو یہ رویہ ہمیں میرا خیال ہے علماء کو آگے آنا پڑے گا اور ایک نشت ثانیہ کی ضرورت ہے فکری سطح کے اوپر. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرنی ہوگی. معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, جس طرح کے ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے 9 مئی پہ. ابھی وہ ایک طرف 8 فروری میں الیکشن میں دھاندلی پہ شور مچا رہے ہیں, ساتھ میں کہہ رہے ہیں 9 مئی کا انکوائری کمیشن بنایا جائے. اور آپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا آئی سپورٹ ڈیمانڈ آف فارمیشن آف جوڈیشل کمیشن آن انکوائری آف 9th May. However, the same commission should also be inquire into the following دھرنا آف 2014.